بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء تلنگانہ آندھرا پردیش خلیق احمد صابر۔ بڑا تعجب اور افسوس کی بات کہ حیدرآباد میں چند دنوں سے جو حالات پیش آ رہے ہیں، قتل کے معاملے ہو یا ڈرگس کے مسئلے میں ہو، حیدرآباد کا نام روز بروز اخبارات میں شائع ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار پہلے سنا جاتا تھا کہ ڈرگس کے معاملے میں ایک آدھ کیس درج کیا جاتا تھا، لیکن آج روز اخبار کی زینت بنا ہوا ہے۔ کمشنر آف پولیس کی جانب سے 150 کلو گانجا ملنے کی اطلاع بھی ملی ہے اور جگہ جگہ پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے جو نشہ کے خلاف میں جو مہم چلائی جا رہی ہے۔ ریاستی جمعیت العلماء کی جانب سے حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی صدارت میں پچھلے سال بھی اور اس سے پہلے سال بھی اصلاح معاشرے کا عاشرہ منایا گیا، جو 14 سال سے منایا جا رہا ہے۔ اس میں نشہ بندی کے خلاف میں کئی ایک جلسے کیے گئے۔ اس وقت بھی ریاستی جمعیت العلماء نے یہ طے کیا کہ پورے ریاست میں، ضلع میں، منڈل میں، تعلقے میں اس کے خلاف مہم چلائی جائے گی اور 10 دسمبر سے 20 دسمبر تک پورے ریاست تلنگانہ کے اضلاع میں، منڈلوں میں، تعلقے جات میں، گاؤں میں اس کی پروگرام منعقد کیے جائیں گے اور یہ پروگرام کی ترتیب بھی الحمدللہ بن چکی ہے۔ اور یہ جو کام ہو رہا ہے، اس کام کے خلاف پوری مستعدی کے ساتھ میں جمعیت العلماء کام کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت العلماء کا ایک اور موضوع ہے، نکاح کو شریعت کے طریقے سے کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی بات ریاستی جمعیت العلماء نے طے کیا ہے اور اس کو ہم لوگ ہر ضلع، منڈل وغیرہ میں بھی اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، کیونکہ خرافات کی بات جب بھی آتی ہے تو ہم لوگ بس یہ سوچتے ہیں کہ شادی بیاہ میں اور اس میں جو ہے خرافات ہوتی ہیں، جبکہ شروعات سے شادی کی بات جب سے ہوتی ہے، جب سے لے کے شادی کے کام ختم ہونے تک خرافات ہوتے ہیں۔ گھر میں ہو، شادی خانے میں ہو، ہر جگہ پر نکاح تو آسان ہے ہی ہے۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے اور مسجد میں نکاح تو ہوتا ہے، قاضی نکاح پڑھاتا ہے اور مسجد میں نکاح ہوتا ہے۔ یہ جتنی خرابیاں ہوتی ہیں مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہوتی ہیں۔ شادی خانوں میں لاکھوں روپے کا خرچ کرنا اور اس میں جو خرافات کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرنا قوم ملت کی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ جس گلی سے بارات گزرتی ہے اس گلی میں شاید میں سمجھتا ہوں کئی ایک لڑکیاں ایسے بیٹھی ہوں گی جن کی عمر ہو چکی ہے اور ان کے پاس یہ سب نہیں ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی ہے۔ کیا وہ ان کی دل سے نکلی ہوئی آہ سے بچ سکتے ہیں یہ لوگ؟ تو اسی لیے جمعیت العلماء چاہتی ہے کہ یہ جو ہے مہم چلائی جائے، یہ نشہ بندی کے خلاف میں، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے وہ طریقے سے نکاح کیا جائے۔ اس سلسلے میں جمعیت العلماء کی میٹنگ کچھ دن پہلے ہوئی اور الحمدللہ اضلاع میں کئی ایک پروگرام شروع ہو چکے ہیں۔ ایک ماہ سے ہر ضلع میں، تعلقے میں پروگرام ہو رہے ہیں اور یہ 20 دسمبر تک یہ مہم ہم لوگ مسلسل جاری رکھیں گے اور وہاں کے نوجوانوں سے، جمعے میں وہاں کے نوجوانوں سے ایک فارم کے ذریعے سے ان سے جو ہے وعدہ لیا جائے گا کہ شادی کو آسان طریقے سے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا جائے۔ اکثر وہ پیشتر یہ بات سامنے آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ شادی بیاہ میں ایک نوکرانی کو خوش کیا جاتا ہے، شادی بیاہ میں کام کرنے والے کو خوش کیا جاتا ہے، برتن دھونے والے کو خوش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے شادی میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں جن کے عمل کے بالکل خلاف شادی کی جاتی ہے۔ تو ایسی شادی کیا شادی کہلائے گی؟
اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور نشہ بندی کے خلاف میں جو کام حکومت کر رہی ہے اس کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ 150 کلو گانجا پکڑا گیا، یہ بات تو سامنے آ رہی ہے، لیکن آیا کہاں سے، یہ بات سب سے بڑی ہے۔ کیسے آیا، آپ کے رہتے ہوئے کیسے آیا یہ، اور تقسیم ہو رہا ہے، مطلب بیچا جا رہا ہے، پولیس اسٹیشنز کے حدود میں بیچا جا رہا ہے، تو آپ اس پہ نظر کیوں نہیں رکھے؟ آپ پر بھی یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو جب آپ مہم کے طور پر چالو کرتے ہیں تو 150 کلو پکڑا جاتا ہے، اگر اس سے پہلے سے اگر مہم چلاتے ہوتے تو اتنے بچوں کی زندگی برباد نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ صحیح طریقے سے وہ کام کیے ہوتے تو یہ سب اتنی تباہی نہیں مچتی تھی۔ آج نوجوان نسل بے راہ روی میں مبتلا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارے آئندہ ملک میں کام کرنے کے لیے یہ ہمارا فیوچر ہے، اور یہ فیوچر اس طریقے سے ڈیمیج ہو جائے گا، اور یہ فیوچر ہمارا اس طریقے سے تباہ و برباد ہو جائے گا تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جمعیت العلماء نے علماء کو جوڑ کر حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات بھی اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں اور اپنے گاؤں اور گلی میں اس کی کوشش کریں، اس کے روک تھام کی، نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا کام ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں عالم دین یا فلاں مولانا فلاں جماعت کیا کی، یہ کافی نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مولانا تو الحمدللہ پروگرام کرتے رہتے ہیں، مدارس کھول کے بیٹھے ہیں بچوں کے سدھار کے لیے، لیکن یہ کام صرف ایک دو آدمی کا نہیں ہے، پورے قوم و ملت کا کام ہے۔ جب تک اس کام کو اپنایا نہیں جائے گا تو ہمارا مستقبل تباہ ہونے سے نہیں بچ پائے گا۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے جیسے حالات ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ، ہم جماعتیں، تنظیمیں سب اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، تو شعور ہمارے لوگوں کے اندر بھی آنا چاہیے۔ صرف تنقید کر دینا اور بول دینا کہ فلاں نے ایسا نہیں کیا، اور صرف کسی کے اوپر الزام لگا دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سب مل جل کر ایک جگہ بیٹھ کر اس مسئلے کے حل کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جمعیت العلماء نے کئی ایک تنظیموں کو جوڑ کر اس پر بات چیت بھی کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا رزلٹ اس کا آیا ہے۔ تو ہم 20 دسمبر تک انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ 3 موضوعات پر ہم کام کر رہے ہیں۔ نشہ بندی کے خلاف جو اس وقت مہم چل رہی ہے، جو پولیس والے بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی جو ہے ہمارے لوگوں میں سمجھانے میں کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر شرعی نکاح کے سلسلے میں ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے نمبر 3 نوجوانوں کی جو بے راہ روی ہے اور جو تباہی اور بربادی کی طرف جایا جا رہا ہے، ان کو سمجھانے کی اور ان کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی ہو رہی ہے۔ یہ چینل کے ذریعے سے میں تمام ذمہ داران کو، تمام پیرنٹس کو، جتنے مدارس، جتنے اسکولز ہیں، ان سب لوگوں کو کہوں گا کہ یہ سب مہم میں شامل ہوں، اور شامل ہو کر اس کو جب تک کریں گے انشاءاللہ تو اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔